الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ مریم کو یہ پیغام دو۔ اذ قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری دیتا ہے بکلمات من، ایک کلمے کی، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخر میں بڑا مرتبے والا ہے، ومن المقربین، اور لوگوں میں سے بڑی عزت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں ایک کلمہ قرار دیا اور فرمایا اسمہ المسیح عیسی بن مریم، یہ جو کلمہ ہے اس کا نام جو ہے، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے۔ مسیح، اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمانے میں کوہڑ اور برس کے مریض ہوتے تھے، جناب عیسیٰ علیہ السلام انہیں چھوتے تو ان سے وہ بیماری دور ہو جاتی، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا۔ وجیہ وجہ سے چہرے کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو چہرہ ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی ذات کا آئینہ ہوتا ہے کہ انسان چہرے کو دیکھ کر کے اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتا ہے کہ میں اپنے دل کے اندر اس کی کیا رسپیکٹ کرتا ہوں یا کیا میرے دل کے اندر اس کی عزت ہے۔ جب اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو آٹومیٹک اس کا دماغ اس کی صورتحال کو اس کے دل کے اندر بھیج دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں مقرب ترین لوگوں میں سے ہے، ومن المقربین، اور دنیا میں بھی بہترین لوگوں میں سے ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی جناب مریم علیہ السلام کو کہ اللہ رب العالمین ان قریب آپ کو ایک کلمہ عطا کرے گا۔ وہ کلمہ کیا ہوگا؟ جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو بن باپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ جناب مریم علیہ السلام نے کہا جس کا باپ نہیں ہوگا اسے مریم کس طرح لوگوں سے تعارف کروائے گی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے کہ یا مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر گفتگو کرے گا، تیری پاکی بیان کرے گا۔ جناب مریم علیہ السلام نے جب اس بچے کو جانا لے کر کے گئی تو لوگوں نے کہا کہ مریم تیرا ابا تو بیت المقدس کا امام تھا، عمران علیہ السلام، تیری ماں حنہ بنت فانون جو تھی وہ بڑے نیک لوگوں میں سے تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس نے تجھے بھی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جو تیری پرورش کرنے والا ہے وہ خود ایک نبی ہے، زکریا علیہ السلام، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ یہ بچہ تیری برات اور تیری پاکی بیان کرے گا۔ تو جناب مریم نے اشارہ بچے کی طرف کیا، لوگوں نے کہا فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم اس سے بات کریں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ تو ابھی ماں کی گود کے اندر ہے، بولنا کہاں سے اس کو آئے گا؟ تو اس بچے نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جواب کچھ اور سوال کچھ۔ لوگ مریم علیہ السلام کی صفائی مانگ رہے ہیں، پاکی مانگ رہے ہیں، اور یہاں جواب بچہ دے رہا ہے کہ میں اللہ کا
بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور کتاب دے کر کے بھیجی ہے؟ اس کا جواب آپ یوں سمجھیے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت باندھی، تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب اللہ رب العالمین نے وہ 11 آیات نازل فرمائی، سب سے پہلی آیات جو تھی اللہ رب العالمین فرماتے سبحانک۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پاکی تو عائشہ کی بیان ہو رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، میں پاک ہوں۔ مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی شخص جرگے میں جاتا ہے، محفل میں جاتا ہے، کسی کے مشورے کے لیے جاتا ہے، کسی کا انصاف کرنے کے لیے جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں ایم پی ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں چودھری ہوں اور میں وڈیرا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور عائشہ پاک ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ اسی طریقے جناب مریم علیہ السلام کی جب لوگوں نے پاکی کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول پاک پیغمبر جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دے کر بھیجا اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے ماں کی گود کے اندر بولنے کی صلاحیت دے دی ہو، کیا نبیوں کے گھر میں زانیہ ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کے گھر میں فکر و فاقہ تو ہو سکتا ہے، بھوک اور پیاس تو ہو سکتی ہے، دنیا کے کوئی اور معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے گھر میں یہ فحاشی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں پاک ہے، کیونکہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت کے منصب سے نوازا ہے کہ میری ماں کو اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ ایسا بنایا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ من الصالحین، یہ صالحین میں سے ہوگا، وکہلا من الصالحین۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو جس کا بچپن، جس کی لڑکپن، جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا، جس کی پوری زندگی اللہ کے تقوی، اللہ کی خشیت کے اندر گزری ہو۔ اب اندازہ لگائیں، جناب سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ رب قد آتیتنی، اے اللہ مجھے تو کیا کر صالح لوگوں میں سے بنا۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو اپنے صالح لوگوں میں سے بنا، جو تو نے نعمتیں دی ہیں مجھے ایسا بنا کہ میں تیرے اس نعمتوں کا شکر ادا کروں، میرے والدین کو ایسا بنا ہم تیرا شکر ادا کریں، تاکہ تو ہمیں صالح لوگوں میں سے داخل کر دے۔ یہاں پیغمبر سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے صالح لوگوں میں سے کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَهَلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، عیسیٰ ادھیڑ عمر میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ برات بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیے پیغمبر کے جو گھر ہوتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کے اندر دنیا کی مشکلات کو ڈالتا ہے، لیکن کبھی ان گھروں کے اندر بے حیائی اور عریانی نہیں ہوتی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تسکین پہنچانی تھی، جب مکہ والوں نے، مدینہ والوں نے، طائف والوں نے، شیب ابی طالب سے ہر طرف سے دکھ، جبر اور بربریت کا سامنا کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے رسول اسی طرح ہم پیغمبروں کو آزماتے ہیں، پھر نبوت کا اسے تاج پہناتے ہیں کہ نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔